بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معراج کا ٹاپک ہے اسرا اور معراج کا پارٹ 2۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر چڑھے تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نظر آئے، جن کی دائیں بائیں بہت سی پرچھائیاں تھیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور جب بائیں جانب نگاہ جاتی تو روتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے کہا، مرحبا اے نبی صالح اور اے فرزند صالح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں کی پرچھائیاں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی اور بائیں جانب والی دوزخی، اس لیے وہ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے تو روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ حضرت یحییٰ بے انتہا عبادت گزار اور خدا کے خوف سے ڈر کر رونے والے تھے۔ ان کے والد نے ان کے ہر وقت رونے پر سرزنش کی تو فرمایا کہ ابا جان، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک کھائی ہے جس کو اللہ کے خوف سے ڈر کر رونے والے ہی پار کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن حضرت یحییٰ ہی موت کو ذبح کریں گے، جو ایک بھیڑ کی شکل میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نہ تو لمبے نہ پس قد بلکہ میانہ قد کے ہیں، سینہ چوڑا اور رنگت سرخ و سفید ہے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا تھا۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا، باقی آدھا ساری دنیا کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون کو دیکھا۔ ان کی داڑھی آدھی سفید تھی اور آدھی سیاہ تھی، اتنی لمبی کہ ناف تک پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ سیرت حربیہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ موٹے اور گندمی رنگ کے تھے، اس لیے معجزے کے طور پر ان کا ہاتھ کا رنگ بالکل سفید ہو جاتا تھا، جو ان کے بدن کے باقی رنگ کے خلاف تھا، اور یہ ان کی نشانی یعنی معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ ان کے بال گھنے اور آنکھیں گہری اور تیز تھی۔ جب آپ وہاں سے گزر کر آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر میری امت کے مقابلے میں ان کی امت کے زیادہ آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، باقی 40 باقی امتوں کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صورت شکل مزاج کے لحاظ سے انسانوں میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے، اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آئے گی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ 7ویں آسمان سے اوپر بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اس کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے یہ پوری امت بیٹھ سکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر اس کا ایک پتا یہاں سامنے آ جائے تو پوری دنیا کو ڈھک سکتا ہے، اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو کائنات کی سرحد ہے، جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاضل ہے۔ یہاں تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیب ہے، جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی مقرب فرشتے کو، سوائے اس کے جسے اللہ اس میں سے کوئی علم دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔